آج آپ لوگوں کے سامنے جو افسانہ پیش ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے انوکھا رشتہ۔ کالی گھٹاؤں کے ساتھ شام ہو رہی تھی، ہوائیں بڑی تیز رفتار سے چل رہی تھیں۔ سنگیتا کو پونا سے آنے میں کافی دیر لگ گئی۔ برسات اتنی تیز ہو رہی تھی کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو چھتری میں چھپاتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ 3 دنوں کے بعد وہ اپنے بھائی کے گھر سے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش دھیمی ہو گئی، بارش سے ہونے والی آواز بھی بند ہو گئی، پر آج اسے کچھ سونا سونا لگ رہا تھا۔ سامنے فٹ پاتھ پر نہ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، نہ ہی فاطمہ کے چلانے کی۔ فاطمہ کی جھوپڑی سڑک کے کنارے پل کی ڈھلان پر تھی، اور پل سے لگے ہوئے مکانات میں سے ایک مکان سنگیتا کا تھا، جو بالکل فاطمہ کی جھوپڑی سے قریب تھا۔ فاطمہ سنگیتا کی دکان کی صفائی کر دیا کرتی تھی، کبھی کبھی گھر کے برتن اور صاف صفائی بھی کر دیا کرتی تھی۔ سنگیتا اس کے بدلے اس کے چھوٹے بچوں کو بسکٹ کے پیکٹ اور بچا ہوا کھانا دے دیا کرتی تھی۔ فاطمہ کو اگر پینے کے پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اسی کے مکان کے نل سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد سنگیتا سفر کی تھکن سے جلد ہی سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی اسے فاطمہ کے بارے میں خیال آیا۔ وہ باہر نکل کر فاطمہ کی جھوپڑی کی طرف دیکھنے لگی، پر آج بھی اسے نہ کوئی دکھائی دیا، نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ سنگیتا نے من بنا لیا تھا کہ ناشتہ کرنے کے بعد ایک چکر وہ اس کی جھوپڑی کی طرف جا کر ضرور دیکھے گی۔ فاطمہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس جھوپڑی میں سڑک کے کنارے رہا کرتی تھی۔ ہر 10-15 دنوں میں بی ایم سی عملہ آ کر ان کے گھروں کو اکھاڑ دیتا، پھر تھوڑے دیر میں یہ لوگ واپس پلاسٹک اور بلیوں سے اپنے جھوپڑوں کو بنا لیتے تھے۔ فاطمہ کا شوہر مزدوری کیا کرتا تھا، اسے بھی کبھی کام ملتا کبھی نہیں۔ فاطمہ کی زندگی برے حال میں گزر رہی تھی۔ ابھی وہ چوتھے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ سنگیتا اپنے مکان سے اتر کر فاطمہ کے جھوپڑے کی طرف آئی۔ وہ فاطمہ کے حالات کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس نے آس پاس کے مکان والوں سے فاطمہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ کسی نے کہا وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی، تو کسی نے بتایا کہ 2 دن ہوئے ہیں قریب کے سرکاری ہسپتال میں گئی ہے۔ پھر سنگیتا نے اس کے شوہر اور بچوں کے بارے میں پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کسی سے لڑائی کرنے کی وجہ سے 2 دنوں سے جیل میں بند ہے، اور بچے ماں کے ساتھ ہسپتال میں ہیں۔ سنگیتا بڑی بے چین ہو گئی۔ وہ جلدی سے بازار گئی اور کھانا بنانے کے سامان لے آئی۔ اس کے بعد وہ کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ فاطمہ ہسپتال میں ایک خستہ حالت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چوتھی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ہسپتال والے اسے وقت پر کھانا پانی دے دیا کرتے تھے، پر وہ کھانا ان چاروں کے لیے ناکافی تھا۔ فاطمہ اس کھانے کو اپنے بچوں کو دے دیتی۔ بچے اسی پلنگ کے نیچے فرش پر سو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ یہاں 2 دنوں سے آئی تھی۔ نہ اسے اپنے شوہر کی خبر تھی، نہ گھر کی۔ اسے فکر صرف اپنے بچوں کی تھی، جنہیں 2 دنوں سے صحیح کھانا پانی نہیں ملا تھا۔ سنگیتا نے اپنے پتی موہن کو فاطمہ کے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ سنگیتا نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور ہسپتال کی طرف جانے لگی۔ وہ رکشہ والوں کو روک رہی تھی، پر کوئی بھی رکشہ والا رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو دوڑتا ہوا دیکھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا ہے، لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، جلوس میں ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے۔ فساد؟ یہ سنتے ہی سنگیتا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس کے قدم کبھی آگے کی طرف بڑھتے، کبھی پیچھے۔
دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر جے شری رام اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ ایک دوسرے پر پتھر بوتلیں پھینکنے لگے۔ سڑک کے کنارے دکانوں کو جلایا جانے لگا، بسوں اور موٹر گاڑیوں پر بھی پتھراؤ ہونے لگا۔ سنگیتا یہ سب ایک مکان کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اب واپس گھر جانے کا ارادہ کرنے لگی، لیکن اسے فاطمہ اور اس کے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس اجنبی شہر میں فاطمہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ فاطمہ اور فاطمہ کے بچے بھوک سے بے حال ہو رہے ہوں گے، اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر سنگیتا ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ ہسپتال کے چاروں طرف سڑکوں پر فسادی آگ زنی اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ ان سب کی خبر جیسے ہی ہسپتال میں پہنچی، ہسپتال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ مریض اپنے بیڈ سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، ڈاکٹرز بھی گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ فاطمہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو بس بچوں کے رات کے کھانے کا انتظار تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے بس۔ اسے کچھ وقت پہلے خیال آیا تھا کہ اگر سنگیتا پونا سے واپس آ گئی ہوگی تو وہ ایک چکر مجھ سے ملنے ہسپتال ضرور آئے گی، پر ایسے فساد کو دیکھ کر اسے یہ خیال بیکار سا لگنے لگا۔ اچانک دروازے کی طرف اس کی نظر گئی تو اس نے دیکھا کہ سنگیتا ایک تھیلی لیے ہوئے ہسپتال میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ کے منہ سے ایک دم سے آواز نکلی، سنگیتا بھابھی، میں ادھر ہوں۔ سنگیتا نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ اس طرف بڑھنے لگی۔ سنگیتا کے بڑھتے قدموں کے ساتھ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی سنگیتا قریب آئی، فاطمہ اس سے لپٹ کر زور قطار رونے لگی، جیسے کئی سالوں بعد کوئی اپنا کسی اپنے سے مل رہا ہے۔ فاطمہ نے سنگیتا سے روتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا آپ ایک چکر بھی تو ضرور آؤ گی۔ سنگیتا کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے فاطمہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا، تم نے صحیح سوچا تھا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، بچے کہاں ہیں؟ فاطمہ نے اشارہ کیا۔ بچے سنگیتا کو اس کی لائی ہوئی تھیلی کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے ریگستان میں پیاسوں کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کو کسی مددگار کی تلاش تھی۔ سنگیتا نے اپنی تھیلی سے کھانے کی پلیٹس اور کھانا نکالا۔ سبھی بچے سنگیتا کے قریب آ گئے۔ فاطمہ یہ سب بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ بچے کھانے کے نوالے منہ میں ڈالتے جا رہے تھے اور اطمینان کی سانس فاطمہ لے رہی تھی۔ فاطمہ سوچ رہی تھی کہ اگر سنگیتا کو آتے وقت کچھ ہو جاتا یا فسادی کچھ کر دیتے تو۔ فاطمہ نے سنگیتا سے کہا، سنگیتا بھابھی، آپ کو ان لڑائی جھگڑوں کے بیچ ہسپتال نہیں آنا چاہیے تھا۔ موہن بھیا بھی فکر کر رہے ہوں گے۔ سنگیتا نے جذباتی انداز میں کہا، میں نہیں آئی، ہمارے رشتے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ادھر موہن سنگیتا کو تلاش کرتا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہ سنگیتا کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصے میں تھا اور سنگیتا کے ساتھ ساتھ فاطمہ کو بھی بہت باتیں سنانے والا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری پتنی نے اپنی جان جوخم میں ڈالی ہے اور تمہارے لیے کھانا لائی ہے۔ اس نے فاطمہ کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ 3 بچے پلنگ کے نیچے کھلی فرش پر بیٹھے سنگیتا کا لایا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ فاطمہ ایک میلے کچیلے پلنگ پر اپنی چوتھی بیٹی کے ساتھ لیٹی ہے اور اس کی پتنی بچوں کو پانی دینے کے لیے گلاس میں پانی ڈال رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی رک گیا۔ فاطمہ سنگیتا سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہت خطرہ ہے باہر۔ سنگیتا نے فاطمہ سے کہا، اپنوں کے لیے خطرہ لینا پڑتا ہے، ہندو مسلم الگ الگ
ہو تو سکتے ہیں پر ان کا تعلق اسی مٹی سے جڑا ہے۔ سبھی کا خون لال ہوتا ہے۔ جب ہمیں خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ہندو مسلم نہیں دیکھتے، لے لیتے ہیں۔ پھر آپس میں اتنی نفرت کیوں؟ فاطمہ یہ سن کر رونے لگی۔ سنگیتا نے فاطمہ کو گلے لگایا۔ موہن یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا من اب شانت ہو گیا تھا۔ اس کے من میں جو آگ تھی اب وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر شرم آ رہی تھی۔ پھر اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، کچھ رشتے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ یہ خون کے رشتے تو نہیں ہوتے پر بڑے انمول ہوتے ہیں۔